بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ محبوب نے فرمایا کہ میں 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کون ہیں جو ان کو محفوظ بھی رکھے، ان پر عمل بھی کرے اور ان کو آگے بھی پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو محفوظ بھی کروں گا، میں ان کو یاد بھی رکھوں گا، ان کو آگے بھی پہنچاؤں گا، یعنی عمل بھی کروں گا، آگے بھی پہنچاؤں گا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں فرمائیں اس میں سے ایک بات تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ تم کثرت سے تلاوت کرنا، تم کثرت سے ذکر کرنا، تم کثرت سے تہجد پڑھنا، کثرت سے مناجات کرنا، کثرت سے روزے رکھنا، یہ جو عبادات کی قسمیں ہیں ان میں کثرت کا لفظ کر کے یہ نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ عجیب بات فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ گناہوں سے بچنا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے، جن کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو بھی، اور اگر وہ ظالم ہے تو بھی۔ تو اگر اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ مظلوم ہوا، تو مظلوم کو ظلم سے بچا لینا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں اگر آپ کا بھائی ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرنا۔ تو کیا ظالم کا مطلب کیا؟ اس کو ڈنڈے لا کے دیں، اس کو گولہ بارود لا کے دیں کہ اور کرو ظلم؟ یہ ایسا بلیغ کلام ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی بیان فرما سکتا ہے۔ دنیا کے عقل مندوں کی عقلیں جواب دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ مظلوم ہے تو بھی، اور اگر وہ ظالم ہے تو بھی۔ مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم سے اس کو بچا لینا، جی یہ اس کی مدد ہوئی۔ لیکن اگر آپ کا بھائی، ہمارا بھائی کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر، ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مدد ایسے ہو سکتی ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس کو ظلم سے باز رکھیں، ظلم سے اس کو روک لیں، ظلم کرنے سے اس کو پکڑ لیں۔ یہ ظالم کی مدد ہے؟ اللہ اکبر کر۔ تو مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرنی ہے، اور ظالم کو ظلم نہ کرنے دے کر اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ ظلم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ ظلم نہ کرے، وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اس کے ہاتھوں کو تھامے، اس کے پیروں کو روکے، جی اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو اس کو چھین لے، وہ اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے مارنے کے لیے اس کے ہاتھ کو مروڑ دے، پیچھے کر دے، خبردار یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو ایسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، مناجات بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی خوب کرتا ہے، کوئی گناہ کا موقع چھوڑتا نہیں۔ ایک دوسرا آدمی آیا جو صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی تسبیح نہیں، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا۔ سچ بتاؤ دوستو، کون افضل ہے؟ گناہ نہ کرنے والا افضل، گناہ نہ کرنے والا افضل۔
ہم لوگوں کی ہماری آنکھیں اس بات کی عادت ہو گئی، عادی ہو گئی ہیں کہ وہ تصویر دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور پگڑی دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ہر وقت بندے کو سجدے میں دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ہر وقت تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہماری عادت طبیعتیں اس کی عادی بن گئی، اس کی خوگر بن گئی ہیں، اور جو بندہ ایسا نظر آتا ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا عابد ہے، چاہے وہ تنہائیوں میں زنا کرتا ہو، تنہائیوں میں بدکاریاں کرتا ہو، غیبتیں کرتا ہو، انٹرنیٹ پر ہر وقت گناہوں کے تماشوں میں لگا رہتا ہو، لیکن اگر اس نے اپنے ظاہر کو سنوار رکھا ہے اور چند اعمال کا پابند ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کسی جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، اس لیے کہ نفل فرض واجب نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تم نے نفل کیوں نہیں کیا، نفل عمل کیوں نہیں کیے، پکڑ تو فرائض و واجبات پر ہوگی۔ ایک بندہ صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، کوئی نفلی کام نہیں کرتا، کوئی نفلی ذکر نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تلاوت نہیں، لیکن یہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفلوں سے خوش ہوتے ہیں، یقین اللہ تعالیٰ نفلوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ناراض گناہوں سے ہوتے ہیں۔ جب منع کیا ہے تو ہم کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اور نواہی میں جب یہ چیز رکھی ہے کہ جن کو کرنے کو کہا ہے ان کو کریں، جن کو نہ کرنے کو کہا ہے ان کو نہ کریں، حالانکہ کئی مرتبہ ہماری عقل عجیب فیصلے کرتی ہے، دیکھتی ہے، بھائی ہم میں سے کوئی ناچنے لگے تو ہر آدمی پکڑ کے بٹھائے گا کہ کیا حرکت ہے یہ، دینی محفل میں تم ناچ رہے ہو، ناچنا جائز نہیں ہے نا، یہ آپ کے یہاں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے نا۔ لیکن یہی آ کر کسی درخت پہ بیٹھ کے مور ناچنے لگے، کسی کی چھت پہ بیٹھ کے مور ناچنے لگے تو سب دیکھیں گے واہ واہ، ویڈیو بنانی شروع کر دیں گے۔ تو ہمیں ناچنے کو منع کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور ناچنا مور کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ تو ہم حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں۔ تو دوستو آج کی اس محفل میں پلے گرہ باندھ لو اور اس بات کا عزم کر لو کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو فرمایا کرتے تھے، اے نوجوانوں، جب تمہارے دل کے اندر ہوک سی اٹھے گناہ کے لیے اور گناہ کا جوش اٹھے اور گناہ کا جذبہ بنے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی حسین چہرہ چلے گزرے اور تمہارا نفس بے چین ہو کہ اس کو دیکھو، اس کو اچھی طرح سے دیکھو اور اس کی تصویریں کھینچو، تنہائیوں میں اس سے کھیلیں گے، اس کو سینے سے چمٹائیں گے، اس سے لپٹیں گے، اس سے حق کریں گے، اس سے تصور میں زنا کریں گے۔ جب نفس یہ کہہ رہا ہو تو میں احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو، نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ہم تو دوستو کتنی گناہ بے لذت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی مٹھائی کی دکان میں گیا، وہ چوری کر لی اور مٹھائی کھائی تو اس نے گناہ بھی کیا اور گناہ پہ اس کو لذت بھی ملی، گناہ پہ لذت ملی جی وقتی طور پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے لذت گناہ مت کرو، بالذت کرو، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے تو مزہ پایا، حالانکہ مزہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا لیکن گناہ باقی رہ گیا۔ اب یہ بڑی خطرناک چیز۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو باقی رہنے والی چیز ہو اس پر توجہ کرے کہ باقی رہنے والی کیا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو تھوڑی دیر کے بعد آرام کر کے جی کوئی فریشنر استعمال کر کے بندہ کمفرٹ ہو جاتا ہے، تھکن تو دور ہو جاتی ہے لیکن اجر باقی رہ جاتا ہے۔ بھائی گھر بناتے ہیں رات دن، اس میں کبھی پتھر لا رہے ہیں، کبھی اینٹیں لا رہے ہیں اور کبھی ڈسٹ لا رہے ہیں، کبھی سیمنٹ لا رہے ہیں، کبھی سریا لا رہے ہیں، کبھی فلاں چیز کبھی فلاں چیز، کھڑے ہوئے اور توجہ مہینوں لگتے ہیں، سالوں لگتے ہیں گھر بنانے، لیکن تھکتا ہے، دکھتا ہے۔ جب اس بنے بنائے گھر میں آرام کرنا شروع کرتا ہے ساری تھکن بھول جاتی جی۔ اب گھر کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میری نسلیں اس میں زندگی گزاریں گی، عبادتیں کریں گی، علماء صلحاء کا یہ مہمان خانہ بنے گا، خوش ہوتا ہے۔ تو تھکن تو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد دور ہو جاتی ہے لیکن اجر باقی رہ جاتا ہے۔ بندے حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں
تھکتے ہیں چور چور ہو جاتے ہیں. اور حج عمرے کی تھکن اتنی زبردست ہوتی ہے کئی دن میں آدمی سیدھا ہوتا ہے واپس آنے کے بعد. لیکن تھکن کچھ دنوں کے بعد میٹھی نیند سو کر کچھ کھا پی کر دعوتیں اڑا کر تھکن تو کافور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن عمرے کا اور حج کا اجر باقی رہ جاتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ہم باقی رہنے والی چیز کو دیکھیں, باقی رہنے والی کون سی ہے. ٹھیک اسی طرح بندہ زنا کرتا ہے, 1 منٹ 2 منٹ کی لذت لیتا ہے, جی لذت تو 1-2 منٹ میں ختم, لیکن رسوا کر دینے والا, شرمندہ کر دینے والا جی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی رہ جاتا ہے. کون سے صابن سے اس کو دھوئیں گے؟ تو حال میں یہ دیکھیں میں باقی رہنے والی چیز کون سی کما رہا ہوں, کون سی جمع کر رہا ہوں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتیں فرمائی, ان میں سے ایک بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. بیٹا آگے آ جاؤ, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, خاموشی کے ساتھ آگے کھسک جاؤ. اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ گناہوں سے بچو, سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے. ظاہری بات ہے جب گناہ چھوڑ دیے اور فرائض و واجبات پر عمل کر رہے ہیں, فرائض و واجبات پر عمل کر رہے ہیں, گناہ چھوڑ دیے ہیں, اب جو کام کریں گے وہ نیکی ہوگا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو نیکی, خندہ پیشانی سے کسی کو سلام کریں گے تو نیکی, جی اور نیچی نظر کر کے جھکا کے چلیں گے تو نیکی, جی اور سکون کے ساتھ وقت پہ سو جائیں گے اور وقت پہ اٹھ جائیں گے تو نیکی. اس لیے کہ انٹرنیٹ کے گناہ چھوڑ دیے, راتوں کو جاگنے اور پریشان ہونے کے گناہ چھوڑ دیے, تو اب تو یہ سونا بھی نیکی, جلدی اٹھنا بھی نیکی, نمازیں پڑھنا نیکی, نظریں جھکا کے چلنا نیکی, خندہ پیشانی سے سلام کرنا نیکی, جی حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا نیکی, نرم گفتار سے اور نرم رفتار سے رہنا نیکی. اب یہ نیکیوں کا فگر بڑھتا جائے گا, تو گناہ چھوڑنے پر نیکیاں اپنے آپ امپروو ہوتی شروع ہو جائیں گی. جب گناہ چھوڑ دیے اب صرف نیکی ہی نیکی رہ گئی, تو ظاہری بات ہے سب سے بڑا عابد تو بنے گا ہی نا. یہ اس کی ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, ایک آدمی ہے روزانہ 1000 روپے کماتا ہے اور شام کو جوئے میں, سٹے میں, شراب میں ضائع کر دیتا ہے. ایک آدمی ہے جو 200 روپے کماتا ہے, روزانہ 50 روپے خرچ کرتا ہے, 150 روپے بچاتا ہے. اب پورے سال اس نے 1000 کمائے اور 1000 اڑائے, 1000 کمائے اور 1000 اڑائے. اس نے 200 کمائے, 50 خرچ کیے, 150 بچائے. مہینے کے اختتام پر دونوں کی بیلنس شیٹ منگوائیے. اس کمپنی نے اس کو 1000 روپے دیے, کتنا اماؤنٹ بنا, کس نے اس کو 200 روپے دیے, کتنا اماؤنٹ بنا, کتنا دیا. اب ظاہر ہے کہ اماؤنٹ تو بڑھا ہوا کس کا ہے, 1000 روپے والا ہے, لیکن اب یہ دیکھیے کہ بچا کتنا. اس کے پاس تو 0 بچا اور اس کے پاس تو بہت کچھ بچا. تو مالدار کون کہلایا, 200 والا یا 1000 والا؟ 200 والا کہلایا. جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے, گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو باقی کیا بچا, باقی اعمال کیا بچے, نیکیاں ہی نیکیاں بچی. جی جب گناہ چھوڑ دیا نیکیاں ہی نیکیاں بچی تو نیکی تو بڑی بھی کہلائیں گے نا. اور ایک آدمی ہے جو خوب تہجد پڑھتا ہے, خوب ذکر کرتا ہے, خوب مناجات کرتا ہے, خوب ذکر و مراقبے کرتا ہے, جی خوب سخاوت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن غیبت یہ نہیں چھوڑتا, جی جھوٹ یہ نہیں چھوڑتا, زنا یہ نہیں چھوڑتا, بدنگاہی یہ نہیں چھوڑتا, یہ ساری کی ساری چیزیں, اور جی لوگوں پہ ظلم یہ کرتا ہے. اب یہ ساری کی ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جن کی غیبت کی تھی ان کے نام اعمال میں, جن کو ستایا تھا ان کے نام اعمال میں, جن کو دکھایا تھا ان کے نام اعمال میں, جن سے قرض لیا تھا نہیں دے رہا تھا ان کے نام اعمال میں. اب اگرچہ اس نے نیکیاں تو بہت کر رکھی تھی لیکن لینے والے اتنے تھے کہ یہ کنگال ہو گیا, جی. اور جس بندے نے گناہ سے اپنے آپ کو روک رکھا تھا, بچا رکھا تھا, اس سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو سب سے بڑا مالدار تو وہی تھا. نہیں سمجھے بات کو, سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ اکبر کبیر. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے بچو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, جی بڑے نیکوکار عبادت گزار بن جاؤ گے. اور یاد رکھنا صرف فرائض و واجبات پر چاہے اکتفا کرو, کوئی نفل مت پڑھو, کوئی نفل ذکر مت کرو, کوئی نفل صدقہ خیر خیرات مت کرو, جی صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا, لیکن گناہ نہ کرو, اللہ کے محبوب بن کے زندگی گزارو.
آج پریشانی یہ ہے، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، لمبے لمبے مراقبے کرتے ہیں، لمبے لمبے ذکر کرتے ہیں، لمبی لمبی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، تنہائیوں میں نامحرم کے ساتھ میں جی تعلقات ناجائز رکھتے ہیں، جی اور جاتے کہیں نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن فون میں کپڑے اتار دیتے ہیں اور کپڑے اتروا دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ نتیجہ ہوا کہ اپنی امیج تو ظاہر میں بنا رکھی ہے نیکوکاروں کی، لیکن دروازہ بند کرتے کے ساتھ ہی شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک نہیں، انیک عورتوں سے، لڑکیوں سے گندی گندی چیٹ کرتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، غلط تصورات کے ساتھ طرف رہتے ہیں، اور تو اور سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور دل و دماغ میں زنا کے اور گناہ کی پلاننگ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر لوگوں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، نیک ہونے کا، ولی ہونے کا، عبادت گزار ہونے کا، لوگوں کی نظروں میں تو دھول جھونک رہا ہے، لیکن رب کائنات تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطانوں کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو بس آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہی کہ ہم چاہے فرائض اور واجبات پر صرف اکتفا کریں، اسٹارٹنگ میں کوئی نفل نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، لیکن بالضبط، بالارادہ، بالعزم، بالجزم صبح سے شام تک پورا ارادہ کر لیں، آج کے دن میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا کوئی گناہ اپنے نامہ اعمال میں آج فرشتوں کو لکھنے کا موقع نہیں دوں گا، نہیں دوں۔ جو گروپ بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے، شیطان کا ترجمان کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سینڈ کرتا رہتا ہے۔ ڈیلیٹ کرو ان گروپوں کو دوستو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع کی بات نہیں۔ کئی مرتبہ ایسی فحش چیزیں بھیجتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسرے خوش ہو جائیں، یہ پتہ نہیں ہے میں نے خود بھی عرب کو ناراض کیا جی، اور سب کو بھی میں نے وہ ناراضی کا موقع دیا کہ میں نے تو اپنے رب کو ناراض کر ہی لیا، میں نے تو اس کی نافرمانی کر لی، تم بھی کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ہر ایک کے گناہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کے گناہ ڈفرینٹ۔ کوئی آدمی نگاہوں کے گناہوں سے نہیں بچتا، حالانکہ بچنا بہت آسان ہے۔ آپ سب کے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، اور پیچھے دیکھے بغیر آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پیچھے کیا چیز ہے، کون کھڑا ہے، کون بیٹھا ہے، نام کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، ہائٹ کیسی، نہیں بتا سکتے۔ میں پھر دو بات کہوں کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ تصور کر کے بتاؤ، جب دیکھا ہی نہیں تو تصور کیسے کر سکتے؟ پھر میں کہوں پیچھے دیکھو اور آپ دیکھ لیں، پھر کہوں میں پوچھوں کہ دیکھ لیا، کہ ہاں دیکھ لیا، اب میری طرف دیکھو کہ دیکھ لیا۔ جن کو دیکھا ہے ان کا تصور اپنے دماغ سے نکال دو، ان کا تصور، ان کا خیال نکال دو، ان کی تصویر جو آپ کی آنکھوں نے ان کو دیکھا اور آنکھوں نے اس کا جو فوٹو لیا اور آپ کی میموری میں بھیج دیا، اب آپ اس کو مٹا دو، یہ تو بہت مشکل ہے۔ کسی بدنگاہی کے منظر کو دیکھ کر اب اس سے بچنا بہت مشکل ہے، سرے سے نہ دیکھنا بہت آسان ہے، سرے سے نہ دیکھنا بہت آسان ہے۔ بازار سے گزرو اور یہ عہد کر کے گزرو کہ مجھے بغیر ضرورت شدیدہ کے مجھے کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ 1,00,000 عورتوں کے پاس سے بھی گزر جاؤ، عورتیں 1,00,000 مردوں کے پاس سے، حسینوں کے پاس سے گزر جائیں، جوانوں کے پاس سے گزاریں، کیا مجال کہ دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال اور وسوسہ آئے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی جو نہیں۔ لیکن اگر ہم نظر اٹھا کے چلیں، کالی کو دیکھا اس کی بھی تصویر لی، گورے کو دیکھا اس کی بھی تصویر لی، ناٹے کو دیکھا اس کی بھی تصویر لی، لمبے کو دیکھا اس کی بھی تصویر لی، موٹے کو اور موٹی کو دیکھا اس کی بھی تصویر کھینچی جی، یہاں تک کہ کوئی عورت یا کوئی مرد استنجا کرنے بیٹھا ہوا ہے، گندگی نکال رہا ہے، اس کو دیکھا اس کی بھی تصویر لی، اور سارے تھپے اپنے دل پر اور دماغ پہ لگا لیے۔ اب تنہائیوں میں آنکھیں بند کر رہے ہیں اور تنہائیوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور فلم وہی چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو اسٹور کیا ہے میموری نے، وہ جو اسٹور کیا ہے اس میموری میں جا کر نفس اس میں گیلری میں جھانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ والی دیکھنا، یہ کتنی اچھی تھی،
دیکھ کیسا اس نے لباس پہنا تھا، کیسے مٹک مٹک کے یہ چل رہی تھی، یہ مرد یہ کتنا حسین تھا، یہ کیسا تھا۔ اللہ اکبر، ساری نماز خراب، ساری تنہائیاں خراب، سارا مراقبہ خراب، سارا ذکر خراب، ساری تلاوت خراب۔ اصل میں یہ آنکھیں جو ہیں ہمارے کیمرے ہیں، اور کیمرے کی کارکردگی اس طرح ہوتی ہے کہ جس چیز کا آپ کو فوٹو لینا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کے آمنا سامنا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی بالکل سکون کی حالت میں۔ اور اب آپ کلک کرو گے تو وہ تصویر لے گا، اگر یوں اٹھائے یوں فلش کیا تصویر نہیں آئے گی۔ اسی طرح بدنگاہی کے لیے بھی ایک مرتبہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے جی بھر کے دیکھنا ہوگا، تبھی جا کے اس کی تصویر آنکھ لے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا فوراً نظر ہٹائی، دیکھا نظر فوراً ہٹائی، ادھر دیکھا نظر ہٹائی۔ اب کوئی کہے کیسا تھا، ارے کیسا تھا وہ دیکھا ہی کہاں ہے، کہ دیکھا کہ نہیں دیکھنا۔ تو کسی کی تصویر کو اپنے تصور میں لانے کے لیے اس کو ایک مرتبہ ایک سیکنڈ کے لیے جی بھر کے دیکھنا ضروری۔ اس لیے یہ جو اچانک کی نگاہ ہے جس کو معاف فرمایا، اچانک کی نگاہ یعنی دیکھا اور ہٹا لی، یہ اچانک کی نگاہ معاف ہے۔ اور کوئی یوں کہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے لہٰذا پہلی نظر اچھی طرح سے دیکھنے دو خوب، تو ہو گیا کام خراب، ہو گیا کام خراب۔ کوئی یوں کہے کہ پہلی نظر ہے وہ تو معاف ہے لہٰذا جی بھر کے دیکھنے دو اور خوب اچھی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے، جی یہ پہلی نظر معاف والی نہیں ہے۔ وہ تو پہلی نظر جو اٹھتے کے ساتھ ہی جو پہلی نظر پڑی تھی اور فوراً اپنے ارادے سے ہٹا لی، اس کو ارادے سے ہٹا لی، وہ پہلی نظر تھی۔ جو غیر ارادی طور پر پڑی تھی اور ارادے سے فوراً ہٹا لی، یہ پہلی نظر تھی۔ لیکن جو غیر ارادی طور پر اٹھی تھی اور ارادے سے جما کے رکھی، وہ پہلی نظر معاف نہیں ہے، اس پہ تو پکڑ ہوگی۔ آج کل کے نوجوان بچے تصوف کا دھوکہ کھائے ہوئے، ولایت کا دھوکہ کھائے ہوئے، اور جاتے ہیں تصویر دیکھ، استغفر اللہ کیسی تصویر ہے، اور یوں کرتے کرتے دیکھ لیا مزے لے لیے، جی نظریں اٹھائے کہ استغفر اللہ دیکھو کیسی ننگی تصویر ہے۔ یہ استغفر اللہ وہ ہے، اس پہ بھی 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کر۔ میرے بھائیو، بالخصوص نوجوان بچوں، بالخصوص طلب عزیز، بالخصوص میری نوجوان ماں بہنیں، وہ عزم کریں کہ گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ بہت کر لیے، نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی لو۔ جاگنے کی لذت گناہوں میں بہت لی، اب گناہ چھوڑ کر سونے کی لذت بھی لو، اور سونے کی لذت غفلتوں میں بہت لی، اب اللہ کی محبت میں جاگنے کی لذت بھی لو۔ ہنسنے کی لذت تو بہت لی، اللہ کی محبت میں گڑ گڑانے، جی اور سسکیاں لے کر رونے کی لذت بھی لو۔ اس لیے دو ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے گناہ نہ کرو، گناہ نہ کریں، اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں، ہمت آپ مجھے دے دیجیے، اللہ جی میری طرف سے کچھ چیزیں میں پوری کر رہا ہوں کہ بدنگاہی نہیں کروں گا، میں بدنگاہی نہیں کرتا، اور میں گناہ زنا نہیں کروں گا، کہ اللہ یہ کچھ ارادے میں نے کیے ہیں، جی کچھ ارادے مضبوط میں نے کیے ہیں، میرے پیارے اللہ ان ارادوں کی تکمیل میں اللہ میری مدد فرما دیجیے، اللہ ارادوں کی تکمیل میں آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اب ہم نے ارادہ تو کیا، لیکن جب چلے اس وقت اب اس ارادے کو سوچ کر اس کی یاد دہانی اپنے ذہن میں نہیں لاتے کہ میں اللہ سے یہ عزم اور ارادہ کر کے چلا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا لہذا نہیں کرنا، لیکن جب نکلتا ہے کہ وہ ارادہ تو کر لیا تھا نا، لیکن اس وقت گناہ چھوڑنے کا ارادہ تو کیا تھا، لیکن نظریں اٹھا کے گناہ کرنا تو شروع کر دیا ہے نا۔ تو جو اسباب ہیں ان کو تو اختیار کریں۔ اللہ پاک نے یہ ہماری آنکھوں کے جو وائپر بنائے ہیں، جو پلکیں بنائی ہیں، ان کی مومنٹ کتنی ایزی ہے، یہ تو سیکنڈ سے پہلے جھپکتی ہیں، سیکنڈ چینج ہونے میں تو ٹائم لگتا ہے، وقفہ لگتا ہے، پلک جھپکنے میں وہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو اللہ پاک نے یہ کیوں دیا کہ بدنگاہی سے بچنے کے لیے حکم فرمایا، جی اور حکم فرمایا تو اس کے لیے آسانی کے لیے ایسے اسباب دیے کہ آسانی کے، اگر مان لو ان میں 2 آدمیوں کو لگانا پڑتا، ان کو لٹک کے جیسے شٹر دکان کا شٹر بند کرنا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اس پہ کود کے لٹک جاتا ہے آدمی، پھر نیچے کرتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا
اور پھر اللہ کہتے ذرا گناہ بدنگاہی سے بچو، تو بندہ شکوہ کرتا نا پیارے اللہ شٹر بند ہوتے ہوتے کچھ تو ہو ہی جاتی ہے نا، ذرا یہ تو معاف کر دو. کتنا مشکل کام، لیکن اللہ پاک نے یہ موقع ہی نہیں دیا یہ کہنے کا. اتنا آسان معاملہ رکھا ہے، بدنگاہی کا موقع فوراً نظر نیچے. جہاں گردن مڑا سکتے ہو مڑا لو، جہاں جھکا سکتے ہو جھکا لو. تو پیارے اللہ نے اگر ہمیں بدنگاہی سے بچنے کا موقع حکم دیا ہے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کے اسباب بھی مہیا فرما. اگر اللہ تعالیٰ حکم تو فرماتے اور اسباب مہیا نہ فرماتے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کا مکلف کرتے جس کو ہم برداشت کرنے والے نہیں تھے، تو پھر اللہ ظالم ہوتے نعوذ باللہ. لیکن اللہ ظالم نہیں، ان اللہ لیس بظلام للعبید. تو یہ مضمون یاد رہے گا. گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. انٹرنیٹ کے کنیکشن کا مس یوز تو نہیں کریں گے. گیلری کے اندر جو کچھ جو ہے تصویریں اور اللہ بلا جو جمع کر رکھی ہے مٹائیں گے نا انشاءاللہ. ہسٹری کو کلیئر کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے، شیطان کے حملوں سے، گناہوں سے. اب اگر میرے آپ کے ساتھ کوئی گن مین محافظ بن کر چلے تو کسی کی مجال ہے کہ ٹیڑھی نگاہ سے ہمیں دیکھے، کیونکہ گن مین ہمارا محافظ ساتھ میں. اللہ پاک اپنے مومن بندوں کے لیے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والوں کے لیے آسمان سے فرشتہ حفاظت کے لیے معمور کرتا ہے. فرشتہ کتنا بڑا باڈی گارڈ ہے. مجال ہے شیطان ملعون ہم پر کوئی حملہ کرے جی، تو یہ سیکورٹی ہمیں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر. کتنا آسان ہے. اس میں سے کوئی بھی تو ایسا بچہ نہیں ہے، بوڑھا ایسا جوان نہیں ہے، کوئی بھی مرد و خواتین میں سے ایسا نہیں ہے جس کو یہ عمل معلوم نہ ہو، یعنی یہ پڑھنا نہ جانتا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن بس آج سے ہی شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزانہ اس کا اہتمام کریں گے تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک محافظ دستہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک محافظ باڈی گارڈ مل جائے فرشتے کی شکل میں. اللہ پاک اس کے ذریعے سے شیطان ملعون کے احجامات سے، حملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس ادارے کے اندر آج انتہائی خوشی اس بات کی ہے کہ 8 بچے حافظ قرآن بنے. کسان اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. فیکٹری والا جب اپنے پروڈکٹ کو گوڈاؤن کے اندر جمع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے جی. اینٹوں کے بھٹے پر بننے والی اینٹوں کو دیکھ کر، ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر جی اینٹوں کے بھٹے کا مالک خوش ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ ادارے والے اپنے طلباء کو آگے بڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. یہ ان کا سرمایہ ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہیں. قابل صد مبارکباد ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان بچوں کی پرورش کی، جنہوں نے ان کو جنم دیا، اسباب کی دنیا میں ان کی پرورش کی، ان کو چھاتی سے لگا کر جی ان کو دودھ پلایا، ان کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھ کر ان کی پرورش کی اور ان کو فارغ کیا اور ان کی کفالت کی اور ادارے میں ان کو بھیجا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا. آج ان بچوں نے 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی جی قرآن پاک کے 30 پارے اپنے دل کے جزدان کے اندر محفوظ کر لیے، دل کے جزدان کے اندر محفوظ کر لیے. ان کے سینوں کے اندر وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. ان کے سینوں میں وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. ساری دنیا کے مالداروں کے بینک بیلنس اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی بڑی دولت ان کے سینوں میں اللہ پاک نے محفوظ فرمائی ہے. گو کہ آج ان کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، آج ان کی جیب خالی ہوگی، لیکن ان کا دل اس دولت سے بھرا ہوا ہے جی کہ مالداروں کی تجوریاں اس دولت سے نہیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کا نور. قرآن پاک کے الفاظ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی پہ پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. اور آج سے ان بچوں کو، ان بچوں کے قلوب کو، ان بچوں کے دلوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ ایک درجہ مشابہت حاصل ہو گئی کہ اس دل کو دیکھو تو اس میں بھی قرآن اور ان کے دل کو دیکھو تو اس میں بھی قرآن، تو دونوں دل مشترک ہیں قرآن پاک کے محفوظ کرنے میں. لہذا پیارے بچوں، اپنے دل کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مشابہت اختیار کرنے کے بعد
اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے کاموں کو سوچتے مت پھرنا، گناہوں کے راستوں کو ڈھونڈتے مت پھرنا، اور شوٹ والوں اور بوٹ والوں اور کار والوں اور بہار والوں اور بنگلے والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا کہ کامیابی تو اس راستے میں ہے، ہم کہاں پھنس گئے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، شان کے ساتھ رہنا، کبھی اپنے آپ کو پھٹیچر مت بنانا، کبھی اپنے دل کے اندر مخلوق سے سوال مت رکھنا کہ یہ ہمیں کچھ دے کے جائیں۔ ارے وہ آپ کے پاس وہ چیز لینے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں۔ ہائے ہائے، وہ آپ کے پاس دعاؤں کے لیے آئے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کو دولت ملنے والی ہے، تو جو دولت آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کو ملنے والی ہے، آپ اس پہ لالچ کریں، آپ اس پہ للچائی ہوئی نظروں سے امید کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی دعاؤں سے ان کو مل سکتی ہے تو آپ براہ راست اپنے لیے اپنے رب سے مانگے تو کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو، کوئی دنیا کا مالدار ہے، امیر ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑا ہے، نہیں نہیں، بظاہر تو وہ دنیا کے پیچھے پڑا ہے، لیکن کیا پتا وہ کتنے غریبوں کی کفالت کرتا ہے، کتنے حفاظ کی کفالت کرتا ہے، کتنے اداروں کے لیے ہر مہینے اس نے اساتذہ کی تنخواہیں باندھ رکھی ہیں، کتنے اداروں کے مطبخ میں اس نے اپنا اناج غلہ پانی باندھ رکھا ہے۔ لہذا بظاہر وہ دنیا دار ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ اس لیے ہم جج بن کے دنیا میں نہ رہیں اور لوگوں کو دیکھ کر یہ باطل، یہ حق، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ اونچا، یہ نیچا، یہ اللہ کا مقرب اور یہ دنیا دار، یہ سب فیصلے نہ کرتے پھریں۔ ان سب چیزوں کے اوپر تو اللہ نظر رکھتے۔ ہم تو اپنے اپنے حالت پر غور کریں۔ دھن رے دنیا دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں ہے 4 بنولے پہلے ان کو چن۔ روئی جو ہوتی ہے، روئی، اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، کپاس کا بیج، جس میں سے آئل نکلتا ہے، کوکنگ آئل۔ وہ اگر روئی کے بنولے میں سے، اور روئی کا جو پھول ہوتا ہے اس کو بنولا کہتے ہیں اردو زبان میں، تو روئی کے بنولے میں ایک بیج ہوتا ہے، اگر وہ بیج اسی میں رہ جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو آس پاس کی کافی ساری روئی خراب کر دیتا ہے۔ تو دنیا جو دھننے کا کام کرتا ہے، روئی کو کلین کرنے، بنولے نکالنے اور روئی کو ایک طرف کرنے کا کام کرتا ہے، اس کو اردو زبان میں دنیا بھی کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو نداف بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا دھن رے دنیا دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو فلاں دنیا ہے، فلاں دنیا ہے، فلاں نداف ہے، وہ روئی اچھی نہیں دھنتا، اس کی روئی میں ہمیشہ بنولے رہ جاتے ہیں۔ گدوں میں وہ روئی جب بھر دی جاتی ہے تو وہ خراب ہوتی ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ سننے والا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس سے کل میں روئی دھنوا کے لے کر گیا تھا، اس میں 4 بنولے نکلے تھے۔ دھن رے دنیا دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں ہے 4 بنولے پہلے ان کو چن۔ ہم کسی دوسرے کے بارے میں کیا کامنٹس کریں، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، نیکوں کی محفل، اب ان کو نیک کہیں گے یا بد جب وہ برا کام کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے چہرے پہ نیکی سجا رکھی ہے، ان کی محفلوں میں دوسروں کے باروں میں کمنٹس ہوتی ہیں، فلاں ایسا، فلاں بگڑ گیا، فلاں نے فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں فلاں راستے پہ نکل گیا۔ ارے اللہ کے بندو، ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ معاملہ ہے۔ ہمارے کہنے سے وہ راہ راست پہ آنے سے رہا، لیکن البتہ اس بات کا قوی امکان ہے ہم راہ راست سے بھٹک جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواتین زیادہ ہی اعلان کروں جی کیا خواتین کے ہال میں اندرون حصے میں جگہ خالی ہے، خواتین ہماری اللہ کے لیے باہر کھڑی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ کافی تعداد میں خواتین حفاظ کی محبت میں آ جاتی ہیں۔ اندر والی خواتین سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کے بیٹھیں، تھوڑا سا جگہ بنائیں، باہر خواتین کھڑی ہوئی ہیں، ان کو اندر بلا لیں، جگہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہم گنہگار کو برا نہ سمجھیں، نفس گناہ کو برا سمجھیں، عاصی کو برا نہ سمجھیں، معاصی کو برا سمجھیں۔ جیسے طبیب اور ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے تو محبت کرتا ہے۔ اگر مریض سے وہ نفرت کرنے لگے گا تو مریض کا علاج کرے گا کون؟ اسی طرح اگر گنہگاروں سے ہم نفرت کرنے لگیں گے تو گنہگاروں کو سینے سے لگائے گا کون؟ ان کو راہ راست بتائے گا کون؟
راہ راست سمجھائے گا کون؟ گنہگاروں کو قریب کرو، گناہوں سے نفرت کرو، ان کو ان کی گناہوں کی آر دلاؤ، یعنی ان کو یہ کہو کہ یہ بہت برا گناہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی برکتیں ہم سے ہٹ جائیں گی، ہماری عمریں گھٹ جائیں گی، ہماری روزی گھٹ جائے گی، چہرے کا نور جاتا رہے گا۔ ان کو یہ سمجھاؤ، لیکن ان سے محبت کرو، ان کے کندھے تھپ تھپاؤ، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، ان کو سینے سے لگاؤ اور کہو آپ برے نہیں ہیں، نفس و شیطان نے آپ کو اس برے راستے پہ ڈالا ہے، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر تو نیکی اور تقوی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، آپ کے اندر تو پوٹینشل پاور ہے، اس کو اس طرح سے موٹیویٹ کرو، اس کو کمزور مت ہونے دو، اس کو بزدل مت ہونے دو، اس کو ہمت دلاؤ کہ ماشاءاللہ آپ تو آسانی کے ساتھ میرے ساتھ ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، آپ تو میرے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں ابھی، اور آپ جو پرابلم اور بوجھ دل پہ لیے پھر رہے ہیں گناہ کا، یہ تو ایک سیکنڈ میں صاف ہوگا، مٹے گا، جہاں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب اغفر لی۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ سجدے میں سر رکھ کر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سجدے سے اٹھنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک موضوع تو اس محفل میں یہ ہوا کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، نیکی چاہے زیادہ نہ کریں، نیکی کا فگر چاہے زیادہ نہ بڑھائیں، نیکی کرنے میں چاہے اپنے آپ کو نہ تھکائیں، لیکن گناہ کو مضبوطی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، جذب کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گناہوں کو ختم کریں، گناہوں کو بند کریں۔ پھر دیکھو انشاءاللہ جب گناہ بند ہو جائیں گے تو پھر بچا کیا ہے؟ نیکی نیکی، پھر بچا کیا ہے؟ نیکی نیکی۔ تو گناہ کو چھوڑیں گے نا انشاءاللہ، نیکی آٹومیٹک ہونی شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گناہوں کو چھوڑ دیں گے باقی گناہ کے بعد جو کچھ بچا وہ نیکی ہے، جو بھی کچھ بچا وہ نیکی۔ بس اپنی نیتوں کو درست کریں اور پھر نیکیاں کمائیں، پھر اللہ پاک اتنا ایسا بنائیں گے، ایسا نیک بنائیں گے، ایسا نیک بنائیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا، عبادات کی لذت ملے گی، سجدوں کا سرور ملے گا، تلاوت کی حلاوت ملے گی، ذکر کی لذت ملے گی، اللہ کی محبت میں گردن جھکا کے بیٹھیں گے، جھومیں گے، ہماری ذات سے لوگ مل کر خوش ہوں گے، مصافحہ کر کے خوش ہوں گے، سینے سے لگ کر خوش ہوں گے، صحبت میں بیٹھ کے خوش ہوں گے، ہمارے ہاتھ سے دی ہوئی کوئی چیز قبول کر کے خوش ہوں گے، ہمارے ہاتھ سے دیا ہوا لقمہ کھا کے سعادت مندی سمجھیں گے اور اس لمحے کو زندگی کا حسین لمحہ سمجھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے مکمل اجتناب کریں گے، تب۔ غیبت ہماری محفلوں میں الاؤ، بدنگاہی ہماری محفلوں میں الاؤ، فون ہمارا دکھانے کے قابل نہیں کسی کو، اس میں دنیا بھر کی خرافات جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں جی۔ تو جب ہم اپنا فون کسی کو نہیں دکھا سکتے تو قیامت کا دل اگر اللہ پاک نے دل کے اندر اور دماغ کی میموری کے اندر جو سب کچھ جمع کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر اللہ اس کو اوپن کر دیں تو سب کے گردن جھک جائے گی۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تنہائی میں بلا کر یہ کہہ دیا، اے میرے بندے تو نے دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں جتنے کالے کرتوت کیے ہیں، اگر میں نے اس کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مووی تیار کروائی تھی، ویڈیوگرافی کروائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈسپلے کر دوں، دکھا دوں، تو یہ چلے گا؟ یا پھر یہ نہ کروں تو اس کے بدلے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا؟ بتاؤ دونوں میں سے کون سا منظور ہے؟ تو شاید ہم میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے پیارے اللہ سب کو دکھا دو لیکن جہنم میں مت بھیجو۔ جی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے، سب کہیں گے پیارے اللہ مت دکھائی، ماں دیکھے گی رسوا ہو جائے، باپ دیکھے گا شرمندہ ہو جائے گا، استاد دیکھے گا شرمندہ ہو جائے گا، شیخ دیکھے گا گردن جھک جائے گی، اور میرے پیارے نبی دیکھیں گے شرمندہ ہو جائے اور میں ان کی شرمندگی کا باعث بنوں گا۔ اللہ جی میں چپ چاپ جہنم کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کوئلہ بن جاؤں گا، وہاں جل کے خاک ہو جاؤں گا، لیکن مت دکھائیے۔ دوستو ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کو ڈسپلے کیا جائے، تو جب ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے تو دوستو ہم کرتے کیوں ہیں؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور جب نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرواتے؟ توبہ کر کے، استغفار کر کے، معافی مانگ کر، اور کوئی کار خیر کر کے، نیکی کر کے۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، جب بھی کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی وَأَتْبِعِ الْحَسَنَ السَّيِّئَةَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَ تمحوها، گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو گھبرائیں نہیں، فوراً کوئی نیکی کر لیں، چاہے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کلمے کے پڑھنے پر صدق دل سے بندہ کفر جیسے گناہ سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو دوسرا گناہ کر لیا ہے وہ کفر جیسا اتنا بڑا تو نہیں، وہ اس کلمے سے کیوں معاف نہیں ہوگا؟ لہٰذا کلمہ پڑھ لیں، استغفار کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 2-5 روپے صدقہ نکال دیں، ڈفرینٹ بہت ساری نیکی کر لیں، یا کوئی ایک نیکی کر لیں، وہی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ گناہ مٹانے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات کو اس میں سے مستورات کی طرف سے بھی درخواست آئی ہے، وہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں۔ یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں ابتدائی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، صبح شام پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کم از کم 1 پارہ، اور ابتدا میں اگر 1 پارہ مشکل لگتا ہو تو کم از کم پاؤ پارہ پڑھیں، لیکن دھیرے دھیرے 1 تک پہنچائیں۔ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نیز گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے چند لمحے کے لیے ذکر قلبی کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اس محفل میں
نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سو کے دلوں کے اندر ایسی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں جن کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، سب کے دل کے دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں، سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو حفاظ کرام، یا اللہ جو 8 حفاظ کرام اس محفل میں تکمیل کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، رب کریم ان کے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ صبح قیامت تک ان کی نسلوں میں اس کے نور کو اور فیض کو جاری اور ساری فرما۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی بنا، ناشر قرآن بھی بنا، اور پیارے اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا کے قبول فرما، قرآن پاک کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے والا بنا۔ پیارے اللہ جن بچے اور بچیوں کے نکاح اس محفل میں وجود میں آئے، کہ اللہ ان دونوں خاندانوں میں برکتیں عطا فرما، میاں بیوی کے اندر محبت و الفت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اس دیواج زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجیے، یا اللہ گناہوں نیکیوں کی اور طاعت کی لذت دل میں جما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانا کتنی مائیں اور کتنے باپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں آتے۔ ماں باپ سوتی ہوئی جوان بچی کو دیکھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، سردوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ نیک سارے رشتے عطا فرما دیجیے۔ سادگی سنت و شریعت کے مطابق آسانی کے ساتھ نکاح کرنا یا اللہ بندوں کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ آسان فرما دیجیے۔ رب کریم اس محفل میں جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ہیں، پوری فرما دیجیے۔ بہت سے بے گھر بے در ہیں، یا اللہ ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ بہت سے رزق حلال اور کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کے حلال روزی میں برکت عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ کہ اللہ اس محفل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے اور بیویاں بیمار ہیں، اللہ جن کو شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ آپ کے پاس شفا کے خزانے ہیں، میرے پیارے اللہ خزانوں سے شفا عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو علماء دور قریب سے چل کر آئے ہیں، میرے پیارے اللہ مہنگائی کے اس دور میں جب کہ مہنگائی منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے، مہنگا پیٹرول مہنگا ڈیزل پھونک کر آئے ہیں، مہنگا کرایہ ادا کر کے آئے ہیں، حالانکہ جو پیسے یہ کرائے میں خرچ کر کے آئے ہیں 2 پیسے اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتے تھے، لیکن پیارے اللہ انہوں نے آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے ہیں۔ اللہ ضائع نہ فرمائیے، ضائع نہ فرمائیے، آنے کو قبول فرمائیے، جانے کو قبول فرمائیے، بیٹھنے کو قبول فرمائیے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ کہ اللہ شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، آپ کی محبت کے لیے سفر کرنے والے بہت کم ہیں، کہ اللہ یہ سب آپ کی محبت میں سفر کر کے آئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما دیجیے، اس کو قبول فرما دیجیے، اللہ اس کو قبول فرما دیجیے، اللہ اس کو قبول فرما دیجیے، اللہ اپنی ولایت دے دیجیے۔ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ کئی مرتبہ پردیس میں کام کرنے والے مزدور طبقے کے نوجوان اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، کچھ ہفتے کچھ مہینے وہ گھر پہ گزارتے ہیں، جب واپس اپنے جاب پر نکلتے ہیں تو بیوی رونے لگتی ہے، بچے باپ کے پیروں سے چمٹ جاتے ہیں، ابو تم اتنے دن کے بعد آئے تھے اور پھر واپس چل دیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا فکر نہ کرو، میں حلال کمائی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارے پیسے لے کر آؤں گا، راستے میں سے کھلونے بھی لے کر آؤں گا، مٹھائی بھی لے کر آؤں گا۔ وہ بچوں کو تسلی دے کر نکل جاتا ہے، ٹرین پہ بیٹھتا ہے، پردیس میں پہنچتا ہے، اسٹیشن سے باہر نکلتا ہے، ابھی راستے پر چل ہی رہا ہوتا ہے، پیچھے سے بڑا سا کوئی ٹرک اس کو کچل کے چلا جاتا ہے۔ نہ یہ پتہ چلتا ہے جس کو کچلا ہے اس کا مذہب کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کچھ بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ میرے پیارے اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے پناہ چاہتے، اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے پناہ چاہتے، اللہ ہم سب کو بچا دیجیے، اللہ ہم سب کو بچا دیجیے۔ یا اللہ
یا اللہ رزقیہ موت عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد معاف ہو چکے ہوں یا ادا ہو چکے ہوں، بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر دین کے دائی اور کھڑے ہوئے ہوں اور دین پر عامل ہوں۔ میرے پیارے اللہ مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک رات ہو، مبارک لمحہ ہو اور مبارک کلمہ زبان پر ہو، یا اللہ میرے پیارے اللہ خوشی خوشی جان دیں اور آپ کی خدمت میں پہنچیں۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، یا اللہ جیسے یہ مستورات ہیں، جیسے یہ چھپی ہوئی ہیں، ان کی تمنائیں بھی ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یا اللہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتی۔ اللہ آپ سب کے ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے لیکن بیٹے نہیں ہیں ان کو نرینہ اولاد بھی عطا فرما، جن کی اولاد ہے لیکن نکمی نکل گئی اللہ اولاد کو فرما بردار بنا، اور جن کی اولاد فرما بردار ہے یا اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر امید سے بڑھ کر بنا۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔